वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आपने पार्ट 1 जरूर देखा होगा और आपके घर के बच्चों को भी दिखाया होगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले जाके आप पार्ट 1 देखें। आज मैं फिर से नूरानी तालीम के सवाल मेरे वालिद बुजुर्गवार से करने वाला हूँ, तो प्लीज आपके घर के बच्चों को जरूर दिखाएं वीडियो। जी बोलिए बेटा। सवाल, खुदा ताला की किताबें कितनी है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये खास मैं मेरे बेटे मोहम्मद आदिल की फरमाइश पर। उन्होंने मुझे एक बात कही कि अब्बा आप वीडियो बना रहे हैं तो ज़्यादातर वो वीडियो होते हैं जो बड़े लोगों के इल्म के लिए होता है या अहले इल्म के लिए, ये जो दानिशवरान या पढ़े लिखे होते हैं उनके लिए वो वीडियो होते हैं। तो अब आप, मेरी फरमाइश आपको है कि ऐसे भी आप वीडियो बनाइए जिससे बच्चों को भी इल्म हो, बच्चों को भी जानकारी हो और बच्चों को भी इस तरह दीनी तालीमात के वीडियो देखने का शौक बने। तो इस तरह मैं अपने बेटे की फरमाइश पर आपके लिए हाजिर खिदमत हुआ हूँ और इन वीडियो को मैं अपने फेसबुक पे इंशाल्लाह रखूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। हाँ, आपने कौन सा सवाल कहा? खुदा ताला की किताबें कितनी है? हाँ, वैसे किताबों की जहां तक बात है बेटा, तो 4 किताबें मशहूर है, 4 किताबें मशहूर है। और सहीफा का जहां तक मामला है तो बहुत से रसूल और नबियों पर अल्लाह तबारक व तआला ने सहीफे नाजिल फरमाए हैं। जैसे कि सहीफे मैं कहूँ तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर सहीफे नाजिल हुए, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम पर सहीफे नाजिल हुए और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए। तो सहीफों की तादाद जो है वो तो अल्लाह तबारक व तआला को ही मालूम है। और अल्लाह ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसका इल्म है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है कि वअल्लमका मालम तकुन तालम, कि ए रसूल हमने आपको वो इल्म अता कर दिया जो आप नहीं जानते थे। तो अब अल्लाह ने वो तमाम इल्म हमारे नबी को दे दिया, तमाम इल्म जो नबी नहीं जानते थे। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल बरहक है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपना इल्म हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। और आपने कहा कि वो कौन कौन सी किताब है, ठीक है, तो वो 4 किताबें हैं। पहला कुरान, तौरेत, इंजील और ज़बूर। ठीक है, बोलो। और सवाल, क्या ये किताबें आज भी दुनिया में मिलती है? हाँ, देखिए बेटा, इसमें ऐसा है कि इंजील, ज़बूर और तौरेत, ठीक है, तो किताबें तो मौजूद है, उसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं जहां तक किताब का सवाल है। लेकिन यहूदो नसारा ने इस किताब में बहुत सी तब्दीली ला दी है, इसलिए कि वाहिद कुरान ही है जिसमें एक नुक्ते के बराबर भी कोई फर्क नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान पाक की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। तो कल क़यामत की सुबह तक कुरान में कोई भी तब्दीली नहीं ला सकता, चाहे वक्त का कितना बड़ा फिरौन आ जाए, चाहे वक्त का कितना बड़ा यजीद आ जाए, चाहे वक्त का कितना बड़ा भी जालिम आ जाए, लेकिन वो कुरान में तब्दीली नहीं ला सकता। क्यों? कि उसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। ठीक है, और ये जो 3 किताबें हैं इसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली है, तो वो बिगड़ गई। और आइए आप, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्ना दीना इंदल्लाहि इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक अगर कोई पसंदीदा मजहब है तो वो इस्लाम है।
ٹھیک ہے. تو اللہ کے نزدیک اسلام پسند, قرآن پسند, ٹھیک ہے. اور پھر اللہ نے یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ آپ خاتم النبیین ہیں, یعنی کہ آپ کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں دی جائے گی, کسی کو رسالت عطا نہیں ہوگا. تو تمام جب ہمارے نبی آ گئے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف دنیا میں لے آئے, تو اس کے بعد سب پر واجب ہے, سب پر فرض ہے کہ وہ تمام دینوں کو چھوڑ دیں, تمام مذاہب کو چھوڑ دیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائیں. لیکن عیسائیوں نے نہیں لایا, یہودیوں نے نہیں لایا, ٹھیک ہے. تو اب ہوا کیا کہ ان کے مذہب میں بھی تبدیلی آ گئی اور ان کے کتاب میں بھی تبدیلی آ گئی. ٹھیک ہے بیٹا, اور بولو. سوال, کل صفحے کتنی نازل ہوئی؟ کل صحیفے, ہاں کل صحیح میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا نا کہ اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے, وہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا. اور کچھ بولیے. اور کچھ ہے سوال, رسول اور نبی کون ہے؟ ہاں, رسول اور نبی کسے کہتے ہیں اور کون ہے؟ جی ہاں, تو دیکھو بیٹا, رسول اور نبی, ٹھیک ہے, قرآن میں لائیے میں آپ کو یہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی تیسرا پارے میں ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. یہ کنز الایمان ہے, اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے, فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ طرف فرماتے ہیں یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان پر ایک کو دوسرے پر افضلیت دی, یعنی کہ افضلیت کے معاملے میں تمام رسول یکساں نہیں ہیں, ایک دوسرے پر فضیلت. پھر آگے کیا ہے, ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا, یعنی اللہ نے بات کی, جیسے مشہور ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلند کیا, یعنی کہ بعض وہ ہیں جن کو تمام نبیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجوں بلند کیا. تو کس کو کیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہمارے رسول کے لیے فرمایا گیا. اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت, فضیلت اور ان کے تمام نبیوں پر درجوں بلند ہونے کی آیتیں شہادت دیتی ہے, گواہی دیتی ہے. ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے رسول تمام انبیاء اور رسول میں افضل ہیں. اچھا, اب رسول النبی سے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ برگزیدہ بندے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انسانوں کی ہدایت کے لیے پیدا فرمایا ہے. اچھا, رسول اور نبی سے کبھی بھی خطا اور بھول نہیں ہو سکتی. اگر نبی اور رسول سے اگر خطا اور بھول ہو جائے تو پھر وہ ہدایت میں وہ بات نہیں رہ پائے گی. کیوں کہ پھر لوگوں میں شک و شبہ ہوگا کہ بھائی یہ تو بھول ہو گئی ہوگی, ان سے خطا ہو گئی ہوگی, یہ تو ایسے ہی بول رہے ہیں. تو نبی اور رسول سے کبھی بھی بھول اور خطا ناممکن ہے. دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء اور رسول کو کچھ نہ کچھ معجزہ عطا فرمایا, کرشمہ معجزہ عطا فرمایا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا, ٹھیک ہے, وہ عصا میں یہ طاقت تھی کہ جب وہ پھینک دیتے تو وہ اژدہا بن جاتا, سانپ بن جاتا. جیسے کہ واقعہ بہت مشہور ہے, مجھے بتانا مقصود نہیں ہے, کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بلایا گیا اور تمام جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا اور کہا معجزہ دکھاؤ, تو جادوؤں نے پہلے اپنے جادوگر سے تمام رسی پھینکی, لاٹھی پھینکی, تو وہ تمام کے تمام رسی اور لاٹھی جادو بن گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ لاٹھی پھینکی تو وہ اژدہا بن گیا اور تمام سانپ جتنے جادوگروں کے تھے سب اس کو کھا گیا. تو تمام جتنے جادوگر فرعون کے دربار میں آئے تھے اس تمام کے تمام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں گر گئے اور انہوں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. تو فرعون تو حیرت زدہ ہو گیا کہ میں نے تو بلایا تھا اس لیے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو میں ذلیل و رسوا کروں, لیکن یہ تو معاملہ الٹا ہو گیا. اسی طرح ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزہ عطا فرمایا تھا. جیسے آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے, درختوں کو اپنے پاس بلایا, کنکریوں کو کلمہ پڑھایا, اور بھی بہت سے معجزات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
عطا کیے گئے تھے. تو تمام انبیاء اور رسول کو معجزے کے ساتھ بھیجا گیا اور یہ تمام کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا. اور بولیے. سوال: کیا فرشتے بھی نبی ہوتے ہیں؟ ہاں میرے دوستوں میرے عزیزوں، نبی اور رسول یہ صرف انسانوں میں ہے، فرشتوں میں کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ نوری مخلوق ہیں، اور کسی کو ہدایت کرنے کے لیے، کسی کو سمجھانے کے لیے آپ کو اس کے جیسا بننا پڑے گا نا. ابھی مان لو ہم خاکی ہیں اور ہمارے سامنے جنات آ جائیں تو انسان ڈر جائے؟ عام آدمی ہوگا وہ تو ڈر جائے گا نا. تو اب انسان کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ سامنے والا بھی انسان ہو. اب وہ فرشتے نوری مخلوق ہیں، وہ نور سے، ہم خاک سے، ٹھیک ہے، اور ان سے تو کوئی خطا ہی نہیں ہے، ان میں تو کوئی نفس بھی نہیں ہے، ان میں نہ کوئی عورت ہے نہ کوئی مرد ہے. تو اگر وہ انسان میں آ جائیں گے تو رہیں گے کہاں؟ کیونکہ ان کا کھانا بھی نہیں ہے، ان کو کوئی حاجت بھی نہیں ہے، تو معاملہ جمے گا نہیں. تو اس لیے نبی اور رسول صرف انسانوں میں ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوری بشر ہے، اس بات کا خاص خیال رکھیں. اور کچھ بات ہے آپ کو؟ نبی کسے کہتے ہیں؟ آپ کو بتا تو دیا میں نے آپ کو، نبی اور رسول کسے کہتے ہیں. نبی کتنے ہیں؟ ہاں نبی کتنے ہیں، تو اس میں نبی اور رسول کی تعداد کے بارے میں ایسا ہے کہ 1,24,000 کم و بیش. اس کی کوئی تعداد فکس مقرر نہیں ہے کہ 1,24,000 ہی ہے یا اس سے کم ہے یا اس سے کوئی زیادہ ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ 1,24,000 کم و بیش، یعنی کم یا زیادہ، یہی حدیث میں آیا ہوا ہے. اور کچھ سوال ہیں آپ کے؟ نہیں. تو میرے دوستو میرے عزیزو، یہ ہم نے پارٹ 2 آپ تک پہنچا دیا. آپ اپنے بچوں کو ضرور اس ویڈیو کو دکھائیں، اور اگر آپ کو کوئی بات مشورہ دینا ہو تو آپ ہمارے دیے ہوئے نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.